بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عزیز طلباء، پیارے دوستو، آپ کے سامنے اس سے پہلے الدرس الحادی عشر اور الدرس الثانی عشر پچھلے سبق میں پیش کیا گیا تھا، اور اس میں چند باتیں اور قابل توجہ تھی جس کو ہم بیان کر کے پھر ہم الدرس الثالث عشر میں آج ہی داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آج کے سبق میں یہ بات خاص طور سے بتانی ہے کہ پچھلے سبق میں یہ بات آئی تھی کہ ہوا موجہ فی المدرسۃ الثانویہ، تو اس کا ترجمہ ہے موجہ کا معنی ہوتا ہے ہندی میں صلاح کار، اردو میں مشیر، اور معاون، یعنی اس طرح کا اس کا معنی ہوتا ہے۔ موجہ کا معنی جیسے مفتش، انسپکٹر، یہ سب معنی میں ہوتا ہے۔ تو ابھی ترجمہ ہوگا ابی ہونا فی المدینۃ المنورہ، یہ جواب ہے جب اس نے پوچھا این ابو کا، تمہارے والد کہاں ہے؟ تو بولتے ابی ہونا فی المدینۃ المنورہ، میرے والد مدینہ منورہ میں ہے۔ ہوا موجہ فی المدرسۃ الثانویہ، وہ ہائی اسکول میں صلاح کار ہیں یا مشیر ہیں، تو موجہ کے معنی یہ ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے المدرسۃ الثانویہ بولتے ہیں ہائی اسکول کو، اور المدرسۃ المتوسطہ یہ کہتے ہیں مڈل اسکول کو۔ اسی طریقے سے مستشفى الولادہ بولتے ہیں ڈیلیوری نرسنگ ہوم کو، یعنی وہ ہاسپٹل جہاں بچے اور تولد کا مرحلہ ہوتا ہے اس کو مستشفى الولادہ بولتے ہیں۔ تو پچھلے سبق کی یہ باتیں خاص طور سے ذہن میں رہنی ہے، جس کو ہم آج بیان کر کے آگے نکلتے ہیں، اور اب جو ہے ہم داخل ہوتے ہیں الدرس الثالث عشر، یعنی 13ویں سبق میں۔ الدرس الثالث عشر، یہ ہوئی الدرس الثالث عشر، 13واں سبق۔ فرماتے ہیں من ہؤلاء الفتیۃ الطوال یا علی، یہ لمبے لمبے نوجوان کون ہیں اے علی؟ الفتیہ فتح کی جمع ہے، الطوال طول کی جمع ہے، یعنی لمبا۔ تو یہ لمبے نوجوان کون ہے اے علی؟ تو علی سے پوچھا جا رہا ہے، جواب دے رہا ہم طلاب جدد، وہ نئے بچے ہیں، وہ نئے اسٹوڈنٹ ہیں۔ بولتے ہیں من این ہم، وہ کہاں کے ہیں، یعنی کہاں کے رہنے والے ہیں، کون سی ملک کے ہیں، کون سی سٹی کے ہیں؟ ہم من امریکہ، تو جواب دیا وہ امریکہ کے ہیں۔ پھر پوچھتا ہے اہم زملاؤک، کیا وہ تمہارے دوست ہیں، کیا تمہارے ساتھی ہیں؟ زمیل کی جمع ہے زملا، یہ جدد جو ہے نا یہ جدید کی جمع ہے، طلاب طالب کی جمع ہے، ٹھیک ہے؟ تو بولتے اہم زملاؤک، کیا وہ تمہارے دوست ہیں؟ تو بولتے نعم ہم زملائی، ہاں وہ سب ہمارے دوست ہیں۔ ہم فی فصلی، وہ میرے کلاس میں ہیں، میرے کلاس کے ساتھی ہیں۔ اہم مجتہدون، مجتہد، اہم مجتہد کی جمع ہے، محنتی وغیرہ کے معنی ہے، مجتہد اس کی جمع ہے مجتہدون، تو کیا وہ سب محنتی ہیں؟ تو بولتے ہیں نعم ہم مجتہدون، ہاں وہ سب محنتی ہیں۔ پھر پوچھتے ہیں ما اسماؤہم، ان کے نام کیا ہے؟ یہ اسما اسم کی جمع ہے، ٹھیک ہے، اسم کی جمع اسما ہے، اور ہم جو ہے ضمیر ہے جو ان کی طرف لوٹ رہی ہے۔ تو ما اسماؤہم، ان کے نام کیا ہے؟ تو جواب بولتا ہے اسماؤہم، ان کے نام یاسر و زکریہ و موسیٰ و عبداللہ، کہ ان کے نام یاسر ہیں، یاسر، زکریہ، موسیٰ اور عبداللہ ہے، یہ ان کے نام ہیں۔ پھر بولتے ہیں ومن ہؤلاء الرجال القصار، یہ ناٹے ناٹے لوگ کون ہیں؟ یہ رجال جو ہے رجل کی جمع ہے،
اور قصار جو ہے قصیر کی جمع ہے. قصیر بولتے ہیں ناٹے کو، چھوٹے کو. فستا قد وغیرہ کے معنی میں آتا ہے، شارٹ پرسن. تو بولتے ہیں من ہؤلاء ومن ہؤلاء الرجال القصار، اور یہ ناٹے لوگ کون ہیں؟ بولتے ہم حجاج. جواب ہم حجاج، وہ حاجی ہیں. حج کی جمع ہے، حاج کی جمع ہے، حج کی نہیں، حاج کی. حاج واحد ہے، اس کے جمع حجاج ہیں، یعنی حج کرنے والے. حجاج مطلب بہت سے حج کرنے والے. تو بولتے وہ سب حج کرنے والے ہیں، وہ لوگ حاجی ہیں. بولتے من این ہم، یہ سب کہاں کے ہیں؟ بولتے بعضهم من الصین و بعضهم من الیابان. تو جواب دیا کچھ تو ہیں چینی ہیں، چائنا کے ہیں، اور کچھ جو ہیں جاپانی ہیں. بولتے ہیں این موسیٰ و اصدقاؤہ، موسیٰ اس کے دوست کہاں ہیں؟ تو بولتے ذہبوا الی المطعم، وہ جو ہے ریسٹورینٹ میں گئے. مطعم اس ہوٹل کو بولتے ہیں جہاں کھانے وغیرہ کا انتظام ہوتا ہے. تو وہ کھانے کے ہوٹل میں گئے ہیں یا ریسٹورینٹ میں گئے ہیں. ہندی اردو میں تو ہوٹل عام ہے، جو ہاں جہاں رہتے ہیں اس کو بھی ہوٹل کہہ دیتے ہیں. ریسیڈنس والے بھی ہوٹل کو ہوٹل کہتے ہیں، کھانے والے کو ہوٹل کو ہوٹل کہتے ہیں. لیکن عربی میں اس کے لیے فرق ہے. یہ مطعم ہے، جہاں کھانے کی جگہ ہوتی ہے اس کے مطعم بولتے ہیں. وہ سب کو فندق وغیرہ بولتے ہیں. جو ریسیڈنس ہوتا ہے اس کو فندق بولتے ہیں. یاد رکھیے گا، آپ کبھی عرب دیش میں جائیں تو مطعم پوچھیے گا، این المطعم. آپ کو کھانے کی جگہ تلاش کرنی ہوگی تو بولیے وین مطعم، ٹھیک ہے. اور کہیں آپ کو ریسیڈنس کے لیے روم چاہیے ہوگا تو بولیے گا وین فندق. یہ سب پوچھیے گا، ٹھیک ہے. اب جو ہے ایکسرسائز کراتے، تمرین کی جمع ہے ایکسرسائز. حول المبتدا فی کل من الجمل الآتیہ الی الجمع، یعنی اس میں جو مبتدا میں جو واحد ہے ان کو جو ہے جمع میں تبدیل کرنا ہے، ان کو جمع بنانے کا ہے. اب مثال دے کے بتایا، جیسے ھذا طالب، تو اب ھذا کو کے حصہ ھذا طالب جو ہے اس کو جمع کرنا ہے، تو اسی کے مناسبت سے جو ہے اس کی اسم اشارہ بھی آئے گا. اب طالب کو طلاب کریں گے تو ھذا نہیں بول سکتے، اس کے لیے بھی جمع ہی کا صیغہ لانا ہوگا، جمع ہی کا جو ہے اسم اشارہ لانا ہوگا. ھذا واحد ہے، ہؤلاء اس کی جمع ہے، اس کے لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. ھذا کی جمع ہؤلاء نہیں ہے، ھذا کی جمع ہؤلاء نہیں ہے، لیکن جب جمع کا اس میں اشارہ آئے گا تو ہؤلاء آئے گا. اب اسی کو مثال میں بتائے، ھذا طالب، یہ طالب ہے، ہؤلاء طلاب، وہ سب طالب علم ہیں. تو اسی کو طلاب کر کے بتایا. ایسے سب جگہ کرنا ہے. ھذا تاجر، کیا بولیں گے؟ ہؤلاء تجار. یہاں تک کر کے دیکھا ہے کہ وہ سب تاجر ہیں، یعنی بزنس مین ہیں، بیوپاری ہیں. ھذا حاج، یہ حاجی ہے، تو اس کو بنائیں گے ہؤلاء حجاج، وہ سب حجاج ہیں، حاجی ہیں. ھذا رجل، یہ آدمی ہے، تو بولیں گے ہؤلاء رجال، وہ سب آدمی ہیں. ھذا کبیر، اس کو کریں گے ہؤلاء کبار، وہ سب بڑے ہیں. ھذا صغیر، یہ چھوٹا ہے، ہؤلاء صغار، وہ سب چھوٹے ہیں. ھذا قصیر، یہ ناٹے یا چھوٹے ہیں، اور ہؤلاء قصار، وہ سب ناٹے اور چھوٹے ہیں. ھذا طویل، یہ چھوٹا ہے، یہ لمبا ہے، ہؤلاء طوال، وہ سب لمبے ہیں. ھذا ولد، یہ لڑکا ہے، ہؤلاء اولاد، وہ سب لڑکے ہیں. ھذا ابن، یہ لڑکا ہے، تو بلائیں گے ہؤلاء ابناء، وہ سب لڑکے ہیں. ھذا عم، یہ چچا ہے یا ماموں ہے، بولے ہؤلاء اعمام، وہ سب ماموں یا چچے ہیں. ھذا شیخ، ہؤلاء شیوخ، یہ شیخ ہے، وہ سب شیوخ ہیں. ھذا ضیف، یہ مہمان ہے، ہؤلاء ضیوف، وہ سب مہمان ہیں. ھذا زمیل، ہؤلاء زملاء. ھذا زمیل، یہ ساتھی ہے، ہؤلاء، وہ سب ساتھی ہیں. ھذا فقیر، یہ مسکین، یہ فقیر ہے، غریب ہے، ہؤلاء فقراء، وہ سب فقیر ہیں. ھذا غنی، یہ مالدار ہے، ہؤلاء اغنیاء، وہ سب مالدار ہے. ھذا صدیق، یہ دوست ہے، ہؤلاء اصدقاء، وہ سب دوست ہیں. ھذا طبیب،
یہ ڈاکٹر ہے، ہؤلاء اطباء، وہ سب ڈاکٹر ہیں. ھذا فتن، یہ لڑکا ہے، یہ جوان ہے. ہؤلاء فتیۃ، وہ سب جوان ہیں. ھذا اخ، یہ بھائی ہے. ہؤلاء اخوۃ، وہ سب بھائی ہیں. ھذا جدید، یہ چھوٹا ہے. ہؤلاء جدد، وہ سب چھوٹے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سب اس کی جمع ہے، سب کی جمع نکال لیں، سب کو آپ لوگ یاد کیجیے گا. دیکھیں جدید کی جمع جدد آ گیا، اخور کی جمع اخوتن آ گیا، فتح کی جمع فتیتن آ گیا، طبیب کی جمع اطباء آ گیا. ٹھیک ہے. ھذا مدرسن، یہ مدرس ہے. ہؤلاء مدرسون، وہ سب مدرسین ہیں. ھذا مہندسن، یہ انجینئر ہے. ہؤلاء مہندسون، وہ سب انجینئر ہیں. ھذا فلاح، یہ کاشتکار ہے. ہؤلاء فلاحون، وہ سب کاشتکار ہیں. ھذا مجتہد، یہ محنتی ہے. ہؤلاء مجتہدون، وہ سب محنتی ہیں. ھذا مسلم، یہ مسلم ہے. ہؤلاء مسلمون، وہ سب مسلمان ہیں. ابھی بولتے ہیں حول المفردات التي تحتها خط الى جموع كما هو موضح في المثال. بولتے ہیں یہ انڈر لائن جو ہے مفردات کو، ان کو جمع میں بدلنے کا ہے. واحد ہے تو یہ انڈر لائن اس کو جمع میں بدلنے کا ہے. اب مثال دے رہا ہے، من هذا الرجل هو حاج. تو اب اس کو بتائیں گے، اس کو انڈر لائن کو جو ہے اس کو جو ہے جمع کرنا ہے. تو من ہؤلاء الرجال، تو اسی حساب سے اس کا جواب آئے گا. ٹھیک ہے، پہلے تو کہ واحد تھا تو اس کا جمع بھی واحد ہی آ رہا تھا. من ھذا الرجل، وہ آدمی کون ہے؟ تو جواب ھذا هو حجاج، وہ هو حاج. من ھذا الرجل، یہ آدمی کون ہے؟ تو جواب ہے هو حاج، وہ حج کرنے والا، وہ حاجی ہے. اب جواب میں اسی کو جو ہے ہم جمع کر دیں گے، رجال کو رجل کو جمع کر دیں گے، رجل کو جمع کر دیں گے، اسی کے حساب سے جو ہے اس کا اس میں اشارہ لائیں گے. تو رجل جمع رجال، اور ھذا کے حساب سے رجال کے ساتھ اس میں اشارہ ہؤلاء ہو جائے گا. تو اب ہو جائے گا من ہؤلاء الرجال، وہ سب مرد کون ہیں؟ بولیں گے ہم حجاج، وہ سب حاجی ہیں. اب اسی کو سب جگہ اسے کرنے کا ہے. من این ھذا الطالب، من این کریں گے ہؤلاء الطلاب. اب یہ ہو جائے گا من این ہؤلاء الطلاب، یہ اسٹوڈنٹ کہاں کے ہیں؟ تو اب جمع آئے گا، یہاں بھی ہو کی جگہ ہم کرنا پڑے گا. ہم من الہند، وہ سب بھارت کے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے سب جگہ کرنے کا. این التاجر الکبیر، تو جب کریں گے این التجار الکبار. اب جواب میں آئے گا ہم فی السوق، ہم فی السوق، وہ سب بازار میں ہیں. این المدرس الجدید، نیا مدرس کہاں ہے؟ نیا شکشک استاد کہاں ہے؟ اس کو بنائیں گے این المدرسون الجدد، جمع کریں گے نا. تو کیا ہوگا؟ یہ موصوف صفت ہے، یہ پوری سب جو ہے موصوف صفت کی مثال آ رہی ہے، سمجھے نا. یہ سب التاجر الکبیر، المدرس الجدید، یہ سب موصوف صفت ہے. تو موصوف صفت میں مطابقت ضروری ہوتی ہے. تو موصوف صفت میں چار چیزیں مطابقت ضروری ہوتی ہے: واحد جمع، اسی طریقے سے مذکر مؤنث، اسی طریقے سے تذکیر و تانیث. یہ سب میں دونوں میں سیم ہونا چاہیے. تو وہی سب میں ہو رہا ہے. این الطالب الجدید، تو اس کریں گے این الطلاب الجدد، وہ نئے بچے، نئے اسٹوڈنٹ کہاں ہیں؟ اہو فی الفصل، کیا وہ کلاس میں ہیں؟ تو بولیں گے اہم فی الفصل، اس کو ہم کر دیں گے اہم فی الفصل، کیا وہ سب کلاس میں ہیں؟ اھذا الطالب غنی، کیا یہ طالب پیسہ مالدار ہے؟ لا. تو اس کو اھؤلاء الطلاب اغنیاء، ایسے کریں گے اھؤلاء الطلاب اغنیاء، کیا وہ طالب جمع جو ہے مالدار ہے؟ بولیں گے لا ہم فقراء، نہیں وہ سب فقیر ہیں. من ھذا الرجل، وہ آدمی کون ہے؟ تو بولیں گے من ھؤلاء الرجال، وہ سب آدمی کون ہیں؟ بولیں گے ہم ضیوف، وہ مہمان ہیں. لی اخ کبیر، میرا بھائی بڑا ہے. ہوا طالب بالجامعہ، وہ جامعہ میں، یونیورسٹی میں طالب علم ہے. تو اب اس کو بنائیں گے
لی اخوتن کبار، کیا بولیں گے؟ لی اخوتن کبار، میرے کئی بڑے بھائی ہیں، ہم طلاب بالجامعہ، وہ جامعہ میں، یونیورسٹی اور کالج میں وہ پڑھتے ہیں۔ اس کا این صدیقک، اس کا ہوگا این اصدقاؤک، تمہارے دوست کہاں ہیں؟ بولیں گے ذهبوا الی المکۃ المکرمہ۔ پہلے تو تھا این صدیقک، تمہارا ساتھی کہاں ہے، تمہارا دوست کہاں ہے؟ ذهب الی المکہ، مکہ گیا ہوا ہے۔ تو اب اس کو جمع کریں گے تو بولیں گے این اصدقاؤک، تمہارے دوست کہاں ہیں؟ ذهبوا الی المکتبہ، ہاں مکہ نہیں، الی المکتبہ ہے، ذهب الی المکتبہ ہے، تو اس کو مکتبہ بولتے ہیں لائبریری کو یا کتب خانہ کو یا کتاب وغیرہ کاپی وغیرہ جہاں ملتی ہے اس کو مکتبہ کہتے ہیں۔ تو ذهبوا الی المکتبہ، وہ سب جو ہے مکتبہ میں کتاب کے دکان میں گئے ہوئے ہیں، یہ سب ترجمہ کریں گے۔ محمد لہ ابن صغیر، محمد کا ایک چھوٹا بھائی ہے، وہ طالب فی مدرسہ، وہ مدرسہ میں پڑھتا ہے، مدرسہ میں اسٹوڈنٹ ہے۔ اب اس کو بنائیں گے جمع، محمد لہ ابناء صغار، محمد کے کئی چھوٹے بیٹے ہیں، ہم طلاب فی المدرسہ، وہ مدرسہ میں پڑھتے ہیں، وہ سب مدرسہ میں پڑھتے ہیں۔ الزمیل کا مجتہدن، کیا تمہارا دوست محنتی ہے؟ نعم وہ مجتہد، بے شک وہ محنتی، ہاں وہ محنتی ہے۔ اب اس کا بنائیں گے الزملاء کا مجتہدون، کیا تمہارے دوست محنتی ہیں؟ بولیں گے ہاں ہم مجتہدون، ہاں وہ سب محنتی ہے۔ ابھی بولتے ہیں اضیف الاسماء الآتیہ مرتن الی اسم ظاہر و اخری الی ضمیر کما ہوا موضع فی المثال، یعنی بولتے ہیں کہ یہ جو نام آ رہے ہیں نا ان کو جو ہے کہیں کبھی کبھی تو اسم ظاہر کے ساتھ بنائیں گے، یعنی اس کا نام لے لیں گے، اور آگے کہیں کہیں پہ اس میں ضمیر لے آئیں گے، یعنی اس کو نام کو نہیں بلکہ اس کے مناسب سے ضمیر لے آئیں گے۔ مثال میں بتا رہے ہیں ابنا، یہ نام ہے، اس میں ہے، اب بولتے ابنا و محمد، محمد کے بیٹے، ابن کی جمع ابنا ہے، ابن مطلب بیٹا، ابنا و محمد کے بیٹے۔ اب اسی کو لے ابنا اہو، ابنا اہو، تو یہ ہو جو ہے نا محمد کی طرف لوٹ رہی ہے، محمد کے لڑکے۔ تو یہ کیا ہو کب ہوتا ہے؟ جب ایک بار کوئی چیز کا ذکر آ چکا ہوتا ہے، پھر آگے چل کے جو اسی کا ذکر آئے گا تو پھر ہر جگہ اس کا نام نہیں لیا جاتا ہے بلکہ صرف ضمیر کی طرف اشارہ کر دیا جاتا ہے۔ جیسے ہم اور آپ نے بول چال میں بھی کہتے ہیں کہ وہ حامد ہے اور یہ اس کے لڑکے ہیں۔ اب ہر جگہ نہیں بولیں گے یہ حامد کے لڑکے ہیں، یہ حامد کی کتاب ہے، یہ حامد کا گھر ہے، نہیں، ایک جگہ حامد آ گیا آپ بولتے رہیں گے کہ یہ اس کا گھر ہے، یہ اس کی کتاب ہے، یہ اس کے ماں باپ ہیں، تو اس کے کی طرح جو لفظ آتا ہے یہ ضمیر کا ہوتا ہے، تو اسی کو عربی میں بھی جو ہے بتا رہے ہیں۔ اب ہم کو بنانے کا ہے، جیسے الطالب، بولتے ہیں اسما، اسما، اسما جو ہے نام ہے، الطالب، الطلاب، اسماء الطلاب ہم، تو اس کو اسی حساب سے بنائیں گے، اسماء الطلاب، ٹھیک ہے۔ اس کو ایک جگہ ہم جوائن کر کے ایسے اسماء الطلاب، یعنی طلباء کے نام، اسٹوڈنٹ کے نام۔ آپ کہیں پہ اگر چاہیں گے ایسے بولیں گے اسماؤہم، طلاب نہیں لائیں گے، اسماؤہم، یہ اس کو یہاں سے کھینچ کے لے جائیں گے، اسماء، ایسے جوڑ دیں گے اس کو، اسماؤہم، ٹھیک ہے۔ تو کبھی ہم بولیں گے اسماء الطلاب، کبھی بولیں گے اسماؤہم۔ جیسے زملا ہے دوست، اسماء مطلب نام، طالب علموں کے نام، اسٹوڈنٹ کے نام، زملا مطلب صدیق ہے، دوست ہے اور ساتھی ہے، زمیل کی جمع زملا ہے۔ تو بولیں گے زملاء حامد، حامد کے دوست، یا کبھی بولیں گے
ज़ुमलाउक, ज़ुमलाउक तुम्हारा दोस्त, या ज़ुमलाउहु, यहाँ पे उहु भी बोल सकते हैं, हामिद की जगह पे ज़ुमलाउहु भी बोल सकते हैं, जैसे अबनाउहु हम, ऐसे ज़ुमलाउ हामिदिन, हामिद के दोस्त, या ज़ुमलाउक तुम्हारे दोस्त, या ज़ुमलाउहु उसके दोस्त। ठीक है। अस्दिक़ा सदीक़ की जमा है दोस्त के माने में। अस्दिक़ाउल मुदर्रिस, मुदर्रिस के दोस्त, आप चाहें तो कह देंगे अस्दिक़ाउहु उसके दोस्त। ठीक है। आगे बोलते इक़राइल मिसाल सुम्मा हव्विल जुमल आतिया मिसलहु, बोलते मिसाल को पढ़ो और उसी के हिसाब से जो है नीचे वाले जुमले को चेंज करो, एक परिवर्तन करो। तो बोलते इक़राइल मिसाल सुम्मा हव्विल जुमल आतिया, इस मिसाल को पढ़ो और नीचे के जुमले को का परिवर्तन करो उसके हिसाब से। अत्तालिब ज़हब इलल मताब, स्टूडेंट गया रेस्टोरेंट में। अब तर्जमा उसी को बदलना, अत्तुल्लाबु ज़हबु इलल मताम। ठीक है। अब अत्तुल्लाब, अत्तालिब ज़हब इलल मताम, अत्तुल्लाब ज़हबु इलल मताम। ठीक है। तो यहाँ पे चूँकि तालिब वाहिद है तो उसके हिसाब से फ़ेल भी वाहिद आया है, और यहाँ पे तुल्लाब जमा है तो उसके हिसाब से ये जो है फ़ेल भी जो है जमा आया है। उसके बाद उसी को बोलते हैं अत्तालिब जलसा फिल फ़स्ल। अब तो इसको बनाना है अत्तुल्लाब जलसू फिल फ़स्ल, जमा जब बनाएंगे अत्तुल्लाब जलसू फिल फ़स्ल के तलबा क्लासरूम में बैठे हैं, बैठे। अल मुदर्रिस खरजा मिनल मदरसा, अब इसको मुदर्रिस जो है मदरसा से निकला, अब इसको हम जमा बनाएंगे अल मुदर्रिसून खरजू मिनल मदरसा, मुदर्रिस मदरसा से निकले। अत्ताजिर ज़हब इला सूक, बिजनेसमैन व्यापारी बाज़ार में गया, बाज़ार की तरफ गया, बाज़ार की ओर गया। अब इसको बनाएंगे अत्तुजार ज़हबू इलल फ़स्ल इला सूक, व्यापारी सब के सब बाज़ार की तरफ गए। ठीक है। अभी बोलते इक़रा वक्त, इसको सिर्फ लिखना पड़ना है। अत्तुल्लाब फिल फ़स्ल, स्टूडेंट क्लास में है। मन हाउलाइल औलाद, ये बच्चे कौन हैं, वो बच्चे कौन हैं, वो बच्चे कौन हैं। अहुम अबनाउ, क्या वो तुम्हारे भाई हैं, क्या वो तुम्हारे बेटे हैं, लड़के हैं। हम अबनाउ अखी, इसको खाली पढ़ना है, इसको उतना तर्जमा कि नहीं देना है कि कोई किसी से रिलेटेड है, लाजिम नहीं है रिलेटेड हो, सब सेपरेट जुमला भी हो सकता है। ठीक है। तो फिर मन है उलाइल औलाद, वो बच्चे कौन है। अहम अबनाउ, क्या वो तुम्हारे भाई हैं। ला हम अबनाउ अखी, नहीं वो मेरे। अहम अबनाउ, क्या वो तुम्हारे लड़के हैं, तुम्हारे बेटे हैं। ला हम अबनाउ अखी, नहीं वो मेरे भाई के लड़के हैं। मन है उलाइन नास, वो लोग कौन हैं। हाँ उलाए के माने में यही करना चाहिए, वो ये के लिए ये करना चाहिए। मैंने कई जगह जो अभी वो किया है नहीं, हाँ उलाए के ये ही करना चाहिए, लेकिन वो जमा के लिए है, और उलाई का होता है जमा के लिए, वो उलाई का होता है। तो मन है उला, ये लोग कौन हैं। हम हुज्जाज मिन तुर्किया, वो सब तुर्की के हाजी हैं। ऐन तुजार, कहाँ हैं व्यापारी। ज़हबु इला सूक, बाज़ार की तरफ गए हैं। मन हा उला रिजाल, ये सब लोग कौन हैं। हम ज़ुयूफ़, इशारा, इसमें इशारा है तो वो भी हाउलाए का तर्जुमा वो भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है। मन हा उला रिजाल, वो लोग कौन हैं। हम ज़ुयूफ़, वो सब मेहमान हैं। अल-फल्लाहुना फिल हुकूल व अबनाउहुम फिल मदरसा, काश्तकार किसान
کھیتوں میں ہیں اور ان کے لڑکے مدرسہ میں ہیں۔ این الطلاب الجدد، کہاں ہیں نئے بچے، نئے اسٹوڈنٹ؟ بعضهم فی الفصل بعضهم عند المدیر، کچھ تو کلاس روم میں ہیں اور کچھ مدیر کے پاس ہیں، پرنسپل کے پاس ہیں۔ اعمامی تجار کبار، میرے چچا، میرے چچے یا میرے ماموں بڑے تاجر ہیں، میرے سارے ماموں بڑے بڑے تاجر ہیں، سب تاجر ہیں۔ ہؤلاء اخوتی، یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ اخو کی جمع ہے اخوتن یعنی بھائی، اخوتی یہ ہمارے سب بھائی ہیں۔ این ابناؤک یا علی، تمہارا لڑکا کہاں ہے اے علی؟ سوال کر رہا ہے، اے علی تمہارا لڑکا کہاں ہے؟ بولتے ہم فی الدکان، وہ سب دکان میں ہیں، دکان میں ہیں۔ الطلاب الکبار فی الملعب والطلاب الصغار فی الفصل، بڑے بچے کھیل کے میدان میں ہیں اور چھوٹے بچے کلاس روم میں ہیں۔ ہؤلاء الفتية اخوة، یہ سب جوان بڑے ہیں، بھائی ہیں، یہ سب جوان بھائی بھائی ہیں۔ ابوہم امام هذا المسجد، ان کے والد اس مسجد کے امام ہیں۔ ہؤلاء رجال فلاحون فی قریتی، یہ سب لوگ گاؤں کے کسان ہیں۔ این الطلاب الجدد اخرجوا، نعم خرجوا وذهبوا الى المكتبة۔ هؤلاء الطلاب مسلمون؟ نعم هم مسلمون، لي ابناء صغار، بعضهم في المدرسة، بعضهم في المدرسة الابتدائية وبعضهم في المدرسة المتوسطة۔ ابتدائیہ بالکل شروع کے جو کلاس ہوتے ہیں، مڈل سے بھی پہلے کا جو ہوتا ہے وہ ہے، وہ اسکول بولتے ابتدائیہ، اور بعضهم في المتوسطة، متوسطہ بولتے ہیں مڈل اسکول کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں اکتب جمع الکلمات الآتیہ، یہ سب کا جمع بنانے کا ہے۔ کبیر کی جمع کبار، مسلم کی جمع مسلمون، رجل کی جمع رجال، ابن کی جمع ابنا، ضیف کی جمع ضیوف، فتن کی جمع فتیتن، حاج کی جمع حجاج، اخن اخوتن، صغیر صغار، طویل طوال، غنی اغنیا، فقیر فقراء۔ اب یہ نئے الفاظ ہیں۔ الحقل مطلب کھیتی، اس کی جمع حقول ہے۔ الناس انسان، یہ جمع ہے۔ القریہ گاؤں، الضیف مہمان، الشیخ بوڑھا ضعیف، المطعم کھانے کا ہوٹل، المدرسۃ الابتدائیہ ابتدائی مدرسہ، ابتدائی اسکول، ایلیمنٹری اسکول۔ ابھی جو ہے اسی سبق کا دوسرا پورشن آ گیا با، یعنی پہلا سمجھے، پہلا جو تھا کو تھا، اب کھو پہ شروع ہو رہا ہے، اب کھو مان لیں۔ من ہؤلاء الفتیات فتیات یا مریم، یہ لڑکیاں کون ہیں؟ من ہؤلاء الفتیات یا مریم، یہ لڑکیاں کون ہیں اے مریم؟ تو بولتے ہن زملائی، ہن زملائی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہن آ گیا، بھئی ہم اگر مذکر ہوتا تو ہم ہوتا، مؤنث ہے تو ہن آ جائے گا، ہو گیا۔ مثال کے طور پہ اگر یہیں پہ ہوتا من ہؤلاء الفتیۃ یا مریم، کہ یہ نوجوان کون ہے اے مریم، تو اس کا جواب ہو سکتا تھا ہم اخوتی، وہ ہمارے بھائی ہیں۔ لیکن چونکہ یہ اوپر مؤنث ہے تو اسی حساب سے یہ ضمیر بھی ہن آئے گی۔ من ہؤلاء الفتیات یا مریم، یہ لڑکیاں کون ہیں اے مریم؟ تو بولتے ہن زمیلاتی، وہ ہماری ساتھی ہیں، ہماری فرینڈس ہیں، ہماری سہیلیاں ہیں۔ اس کے بعد بولتے ہیں
اخوات ہن، کیا وہ سب بہنیں ہیں؟ نعم ہن اخوات، ہاں وہ سب بہنیں ہیں. تو ہن کی ضمیر آئے گی. ٹھیک ہے، نعم ہن. من ابو ہن، ان کے والد کون ہیں؟ ابو ہن شیخ بلال، ان کے والد شیخ بلال ہیں. ہن استاذتی، کیا ام ہن استاذتی، ان کی والدہ ہماری استانی ہے. یعنی یہ بچیوں کی جو والدہ صاحبہ ہیں وہ ہماری استانی ہے، استاد ہے، پڑھاتی ہے. آئینہ بیتہن، ان کے گھر کہاں ہیں؟ ان کے گھر کہاں ہیں؟ بیتہن قریب من مدرسہ، ان کے گھر مدرسہ سے قریب ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اس سبق وہی بتایا ضمیر کو، مذکر کے لیے ہم اور مؤنث کے لیے ہن. ٹھیک ہے، واحد مذکر کے لیے ہا، اور جمع مؤنث جمع، واحد مؤنث کے لیے جمع، واحد مؤنث کے لیے ہا، واحد مؤنث کے لیے ہا، اور جمع مؤنث کے لیے ہن. ابھی اسی کو بول رہے ہیں، مثال کے ذریعے ایکسرسائز کرا رہے ہیں. حول المبتدا فی الجمل الآتیہ الی جمع کما هو موضح فی المثال. یعنی اس میں جو واحد ہے ان کو جو ہے جمع میں بدلنے کا ہے. مثال ہے ھذا بنت، اب اسی کو ہؤلاء بنات، تو بنات کرنے کا ہے اور ہؤلاء آ جائے گا. ھذہ بنت، یہ ایک لڑکی ہے. ہؤلاء بنات، یہ سب لڑکیاں ہیں. ھذہ طالبۃ، یہ اسٹوڈنٹ ہے، تو بولیں گے ہؤلاء طالبات، یہ سب اسٹوڈنٹ ہے. ھذہ مدرسۃ، ھذہ مدرسۃ ہے، یہ مدرسۃ، یہ ٹیچر ہے، یہ استانی ہے، تو اس کا ہو جائے گا ہؤلاء مدرسات، یہ سب استانیاں ہیں. اس کا ھذہ طبیبۃ، یہ ڈاکٹرنی ہے، تو اس کے لیں گے ہؤلاء طبیبات، وہ سب ڈاکٹرنیاں ہیں. ھذہ مسلمۃ، یہ مسلم ہے، مسلم عورت ہے، مسلم عورت ہے، تو ہؤلاء مسلمات، وہ سب مسلم عورتیں ہیں. اسی حساب سے سب کو بنانے جانے کا ہے. ھذہ زوجۃ، یہ شوہر ہے. ہؤلاء زوجات، وہ سب شوہر ہیں. ھذہ اخت، یہ بہن ہے. ہؤلاء اخوات، وہ بہنیں ہیں. ھذہ فتاۃ، یہ لڑکی ہے. ہؤلاء فتیات، وہ لڑکیاں ہیں. ھذہ جدیدۃ، یہ نیا ہے. ہؤلاء جدد، وہ سب نئے ہیں. ھذہ کبیرۃ، یہ بڑی ہے. ہن ہؤلاء کبار. ٹھیک ہے، ھذہ جدیدۃ، تو اسی حساب سے آئے گا ہؤلاء ٹھیک ہے. تو ھذہ فتاۃ، ہؤلاء فتیات، ھذہ جدیدۃ، تو کہیں گے ہؤلاء جدد. ٹھیک ہے نا، یہ ہؤلاء مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوگا. ھذہ جدیدۃ، ہؤلاء جدد. ھذہ کبیرۃ، ہؤلاء کبار. ھذہ صغیرۃ، ہؤلاء صغار. ھذہ طویلۃ، ہؤلاء طوال. اس کا بولتے ہیں اقرا واکتب، اس کو بولتے ہیں صرف پڑھنے اور لکھنے کے لیے. ہؤلاء اخوتی و ہؤلاء اخواتی. من ہؤلاء الفتیات، ہؤلاء بنات المدرسہ. ہؤلاء الفتیات زمیلتی، ابوہن طبیب و امہن مدرسۃ. این الطالبات الجدد ذهبن إلى المكتبة. أين بناتك يا عمي؟ هن في المطبخ. أهؤلاء الممرضات مسلمات؟ أهؤلاء الممرضات مسلمات؟ کیا وہ نرسیں مسلمہ ہیں، مسلمان ہیں؟ نعم. هؤلاء طبیبات.
अज़वाजुहुन्न मुदर्रिसून मन हादिहिल मरअतु या ज़ौजतु तबीबुल जदीद अबनातुका फिल मदरसति थानविया या उसामा बाज़ुहुन्न फिल मदरसति थानविया बाज़ुहुन्न फिल मदरसतिल मुतवस्सिता अलका बनातुन या लैला नअम ली बनातुन किबार वहुन्न तालिबातुन बिल जामिआ मन हाउलाइ निसा अत्तिवाल हुन्न तबीबातुन मिन अमरीका अत्तबीबात खरजन मिन मुस्तशफा इक़रा मिसाल थुम्मा हब्बिल जुमल आतिया मिसलहु। बोलते हैं इसको पढ़ो और उसी हिसाब से नीचे भेजे गए जुमले को उसी हिसाब से परिवर्तन करो, एक्सचेंज करो। तो उसको हम करते हैं इंशाअल्लाह। तो फरमाते हैं ये है एक मिसाल तुम मुहाविल जुमला आती है मिसला ज़ैनब खरजत मिनल फ़स्ल। ठीक है, ज़ैनब घर से निकली, ज़ैनब क्लासरूम से निकली। ज़ैनब व आमिना व मरियम खरजना मिनल फ़स्ल। ज़ैनब आमिना मरियम अब जो है खरजत नहीं आएगा बल्कि खरजना आ जाएगा क्योंकि जमा है। तो यहाँ पे चूँकि ज़ैनब वाहिद थी तो इसलिए खरजत ही था। उसको फरमाते हैं उसी को मिसाल समझिए, मिसाल हो गया, अब इसको हल करने का है। अल मुदर्रिसतु ज़हबत इलल फ़स्ल। मुदर्रिसा जो है क्लास रूम की तरफ गई। अब यहाँ पे अल मुदर्रिसात ज़हबन इलल फ़स्ल कर सकते हैं, ज़हबन इलल फ़स्ल। मुदर्रिसा वाहिद को जमा कर देंगे, अल मुदर्रिसात ज़हबन इलल फ़स्ल कर देंगे। अत्तालिबतुल जदीदा जलसत फिल फ़स्ल। नई तालिबा क्लास में बैठी है, क्लास में बैठी। तो अब जो है इसको बनाएंगे अत्तालिबातुल जदीदात, अत्तालिबातुल जुदद, अत्तालिबातुल जुदद जुदद जलसन फिल फ़स्ल। नई तालिबा, नई स्टूडेंट बच्चियाँ क्लासरूम में बैठी हैं। ठीक है। बिन्त मोहम्मद ज़हबत इलल मदरसा। मोहम्मद की बेटी जो है स्कूल की तरफ गई, मदरसे की तरफ गई। अब बोलेंगे बना तो मोहम्मद ज़हबन इलल मदरसा। मोहम्मद की बेटियाँ सब के सब मदरसा की तरफ गई। अब बोलते अशिर इलल अस्मा इतालिया भी इसमें इशारा लिल करीब हाजा हाजी हाउलाए। यानी ये जो है इसमें जो है ये हाजी हाजा हाउलाए के जो मुनासिब होगा वैसे उसको लगा करके इसको इस्तेमाल करेंगे। जहाँ वाहिद होगा, वाहिद मुज़क्कर होगा, वहाँ के लिए हाजा आएगा। वाहिद मुअन्नस होगा तो हाजी, और अगर जमा होगा तो हाउलाए आएगा। तो अब इसको अखी वाहिद है तो बोलेंगे हाजा अखी। यहाँ पे हाजी उख्ती क्योंकि ये मुअन्नस है, वाहिद मुअन्नस है। ये रिजाल है, जमा आ गया तो हाउलाए रिजालून, हाउलाए मुदर्रिसून, हाउलाए तालिबातुन, हाजिही उम्मी, हाजा अबी, हादिही तालिबा, हाउलाए तालिबा, हाउलाए तबीबातुन, हाउलाए तुज्जारुन। ठीक है। आई बोलते ज़अफ़िल अमाकिन खालिया मिन जुमल आतिया ज़मीरन मुनासिबन। अब ये खाली जगह में जो है उसके मुनासिब ज़मीर लगाने का है, यानी हुआ, हिया, हुम या हुन्ना की ज़मीर लगाना है। अब लगाना है मन हाज़र रजुल, यहाँ पे आएगा मन हाज़र जो वाहिद है तो हुआ मुदर्रिसूना, वो मेरा मुदर्रिस। वो तुम्हारा वो आदमी कौन है? जवाब बोलते हैं हुआ मुदर्रिसूना, वो हमारे मुदर्रिस हैं, हमारे उस्ताद हैं, टीचर हैं। आइना तालिबात, तलबाएँ कहाँ हैं? तो बोलेंगे हुन्ना फिल फ़स्ल, वो सब जो हैं क्लासरूम में है। मन हा उलाई फितिया, ये जवान कौन है? तो बोले हम अबना उल मुदर्रिस, वो मदरसा के मुदर्रिस के लड़के हैं। हाँ, उसके बाद आइन तालिबतुल जदीदा के नई बच्ची स्टूडेंट तालिबा कहाँ है? तो बोलेंगे हिया फिल फ़स्ल, हिया फिल मकतबा, वो किताब घर में है। मन हाउलाई नास, वो लोग कौन है? तो यहाँ पे आएगा हम हुज्जाजुन मिनल हिंद, वो
بھارت کے حاجی ہیں۔ عینت طبیبات، ڈاکٹرنیاں کہاں ہیں؟ بولیں گے ہن فی مستشفی الولادہ، وہ جو ہے ڈیلیوری ہاسپٹل میں ہے، ڈیلیوری ہاسپٹل میں ہے۔ نمبر 7، من ھذا الولد الذی خرج من بیتک، یہ لڑکا کون ہے جو گھر سے نکلا، جو تمہارے گھر سے نکلا؟ بولیں گے ہوا ابن اخی، وہ میرے بھائی کا لڑکا ہے۔ من این ھؤلاء الضیوف، یہ مہمان کہاں کے ہیں؟ بولیں گے ہم من الریاض، کیونکہ یہاں جمع آ گیا تو اس لیے ہم آئے گا۔ من این ھؤلاء الممرضات، یہ نرسیں کہاں کی ہیں؟ تو بولیں گے ہن من فلپین، کیونکہ یہ جمع مؤنث آ گیا تو اس کے لیے ضمیر جمع مؤنث کی آئے گی۔ من ھذہ الفتاة، من ھذہ الفتاة، یہ لڑکی کون ہے؟ ھذہ بنت المدرسہ، یہ استانی کی لڑکی ہے، یہ ٹیچر کی لڑکی ہے۔ ہات جمع الاسماء الآتیہ، ان کا جمع بنانے کا ہے، جیسے اخت اخوات، بنت بنات، مسلمۃ مسلمات، طبیبۃ طبیبات، طبیب اطباء، زوج ازواج، ٹھیک ہے، زوج کی جمع ازواج، زوجۃ زوجات، فتاۃ فتیۃ، فتاۃ کی جمع فتاۃ کی جمع فتیات آئے گا، فتاۃ کی جمع فتیات، کبیرۃ کبیرات، طویلۃ طویلۃ طویلات، کبیرۃ کبیرات، جدیدۃ جدد، اخ اخوۃ، کبیر کبار، جدید جدد، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جدید، اس کا بھی جدد، اس کا بھی جدد ہی جمع آئے گا، مؤنث کا بھی جدید جدد، ٹھیک ہے نا؟ اینت طالبۃ الجدیدہ، ہن فی الفصل، اوپر آ چکا ہے۔ اسماء الاشارات للقریب، یہ سب اسماء اشارہ قریب کے لیے ہیں۔ ھذہ، ھذا، ھذہ، ھؤلاء، ھؤلاء، تو مذکر کے لیے، واحد مذکر کے لیے ھذا، واحد مؤنث کے لیے ھذہ، اور جمع مذکر کے لیے ھؤلاء، جمع مؤنث کے لیے بھی ھؤلاء آتا ہے۔ ھذا طالب، یہ طالب علم ہے، ھذہ طالبۃ، یہ طالبہ ہے، ھؤلاء طلاب، وہ سب طالب علم ہیں، یہ سب طالب علم ہیں، ھؤلاء طالبۃ، یہ سب طالبات ہیں، یعنی لڑکیاں ہیں، اسکول اسٹوڈنٹ لڑکیاں ہیں۔ الکلمات الجدیدہ، نئے ورڈ اس میں کیا آئیں گے؟ الزوج یعنی شوہر، اس کی جمع ازواج، المرأۃ، اس کی جمع نساء، المرأۃ بدون الف لام امرأۃ، المرأۃ بھی آتا ہے اور امرأۃ، دونوں طرح دونوں آتا ہے، دونوں کے معنی عورت ہی کے آتے ہیں، قریب نزدیک، نیئر، ٹھیک ہے۔ ھؤلاء اخوتی واولئک اصدقائی، جیم، یہ لیسن بہت لمبا کھینچ گیا۔ اس کے بعد بولتے ہیں کہ اس کے بعد کا سبق اب جو ہے با کے بعد جیم میں داخل ہوئے ہیں، کو کھو ابھی سمجھو کہ گو میں آ رہے ہیں۔ ھؤلاء اخوتی، ھؤلاء اخوتی، یہ میرے بھائی ہیں، اولئک و اولئک اصدقائی، اور
وَأُولَئِكَ اصدقائی، اور وہ میرے دوست ہیں. ہؤلاء اخوتی، یہ میرے بھائی ہیں. وَأُولَئِكَ اصدقائی، اور وہ سب میرے دوست ہیں. من اولئک رجال الطوال، وہ لمبے لوگ کون ہیں؟ ہم اطباء بن امریکہ، وہ امریکہ کے ڈاکٹر ہیں. من اولئک النساء، وہ عورتیں کون ہیں؟ ہن امہات الطالبات، وہ طالبات کی مائیں ہیں. آباء الطلاب عند المدیر، طلبہ کے فادر اور پتا مدیر کے پاس ہے، پرنسپل کے پاس ہے. اولئک النساء خالاتک یا مریم، کیا وہ عورتیں تمہاری خالہ ہے اے مریم؟ تو بولتے لا ہن عماتی، نہیں وہ ہماری چاچی ہے، چاچی ہے یا پھوپھی ہے. ہؤلاء اطباء، یہ ڈاکٹر ہیں. وَأُولَئِكَ مہندسون، اور وہ جو ہیں انجینئر ہیں. تو ہؤلاء قریب کے لیے آتا ہے، اس کے لیے زیادہ بہتر ترجمہ رہے گا یہی کرنے کی. یہ ہؤلاء یہ کریں گے، لیکن مراد ہوگا جمع. ٹھیک ہے، ہاذا کے لیے بھی یہ کریں گے، ہاذہ کے لیے بھی یہ کریں گے، اور ہؤلاء کے بھی ترجمہ کریں گے یہ. لیکن ہاذا جمع واحد مذکر کے لیے، اور ہؤلاء واحد جمع کے لیے، جمع مذکر کے لیے، اور ہاذہ واحد مؤنث کے لیے. اور اولئک کا جب ہوگا تو وہ جو ہے دور کے لیے ہوگا، وہ اس کا مطلب وہ کریں گے. ٹھیک ہے، ہؤلاء اطباء واولئک المہندسون، ہؤلاء رجال فقراء واولئک اغنیاء. ہؤلاء رجال فقراء، یہ سب لوگ فقیر ہیں. واولئک اغنیاء، اور وہ سب جو ہیں مالدار ہیں، وہ سب دولت مند ہیں. ٹھیک ہے. اولئک الطلاب ضعاف، وہ اسٹوڈنٹ کمزور ہیں، ضعیف ہیں، کمزور ہیں. من اولئک رجل، من اولئک رجال، وہ لوگ کون ہیں؟ بولیں گے ہم وزراء، وہ جو ہے منسٹرز ہیں. اس کے بعد تھوڑا سا اور ہے، ایک دو صفحہ، اس کو بھی آج ہی اسی میں ہم کر لیتے ہیں، آج ہی کے سبق میں انشاءاللہ. آگے ایکسرسائز دے رہا، حول المبتدا فی کل من الجمل آتیہ الی جمع من تغیر ما یلزم، یعنی مبتدا جو ہے واحد ہے تو اس کو جمع میں بدلنا ہے، اور اسی کے لحاظ سے اور بھی جو کچھ تبدیلی آ سکتی ہے ان کو تبدیل کرنا ہے. جیسے ذالک رجل مدرس، تو اب اس کے حساب سے اس کو جمع بنانے کا ہے، تو ذالکہ کے لیے اولئک آ جائے گا، اور رجل کے رجال آ جائے گا، مدرس کے جمع آ جائے گا. مثال دے اولئک رجال مدرسون، وہ سب لوگ مدرس ہیں. من ذالک الفتى، تو اب بولیں گے من ہؤلاء الفتیۃ. ٹھیک ہے، من این ذالک المدرس، تو اس کو بولیں گے من این اولئک المدرسون. تلک الفتاۃ بنت الطبیب، وہ لڑکی ڈاکٹر کی بیٹی ہے، تو اس کا جمع ہو جائے گا اولئک الفتیات بنات الطبیب. تلک الفتاۃ بنات الطبیب. یا بنات الطبیبات. ٹھیک ہے نا، وہ لڑکیاں ڈاکٹر کی بیٹی ہے، یا وہ لڑکیاں ڈاکٹروں کی بیٹیاں ہیں. تلک الفتاۃ، اولئک الفتیات بنات الطبیبات. هذا الطالب من انگلترا وذلك من فرنسا. بولے گا اولئک الطالب من انگلترا واولئک من فرنسا. اذلك المهندس مسلمون، بولیں گے اولئک المهندسون مسلمون. هذه المرأة ممرضة وتلك طبيبة، اس کو بولیں گے
هذه المرأة ممرضة وتلك طبيبة، تو اس کے لیے بنائیں گے هؤلاء المرأة هؤلاء النساء ممرضات وتلك طبيبات، ایسے بنے گا. من هذا الولد الطويل، تو بولیں گے من هؤلاء الاولاد الطوال، ٹھیک ہے. تلك الفتاة الصغيرة اخت حامد، اس کو بلائیں گے اولئک الفتيات الصغيرات اخوات حامد، ٹھیک ہے. تلك الفتاة الصغيرة اخت حامد، تو اس کو ترجمہ کیا ہے کہ وہ چھوٹی لڑکیاں حامد کی بہن ہے. تو اب اس کو جمع بنائیں گے، اسی حساب سے تبدیلیاں کریں گے، تو بولیں گے اولئک الفتیات الصغیرات، وہ چھوٹی بچیاں اخوات حامد، حامد کی بہنیں ہیں، ٹھیک ہے. تلک المرأۃ ام الطالبہ، تو بولیں گے اولئک النساء ام الطالبات. تلک المرأۃ ام الطالبہ، وہ عورت طالبہ کی ماں ہے، تو اسی کو بنائیں گے اولئک الطالبات، وہ طالبہ اولئک النساء، وہ عورتیں طلبہ کی مائیں ہیں. ذالک رجل عالم کبیر من المملکۃ العربیۃ السعودیہ، تو بولیں گے وہ آدمی سعودی عربیہ کا بہت بڑا عالم ہے. تو اس کو بلائیں گے اولئک الرجال علماء کبار من المملکۃ العربیۃ السعودیہ، ٹھیک ہے. اولئک الرجال علماء کبار من المملکۃ العربیۃ السعودیہ. اس کے بعد اشیر الی الاسماء الآتیہ باسم اشارہ للبعید ذالک تلک اولئک، یعنی اس میں بولتے ہیں کہ ذالک تلک اولئک جو مناسب ہو اس کو لگانے کے لیے. تو اگر یہ تو بعید کے لیے ہے، سب بعید دور کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس میں دیکھیں گے کہ اگر واحد مذکر ہے تو ذالک آئے گا، واحد مؤنث ہے تلک آئے گا، اور اگر جمع ہے تو اولئک آئے گا، چاہے مذکر یا مؤنث ہو دونوں کے لیے آئے گا. تو بولیں گے ذالک طالب، ذالک تاجر، تلک اولئک مدرسات، تلک طبیبۃ جدیدۃ، اولئک امہات الطالبات، اولئک آباء الطالب، ذالک فلاح، تلک ام محمد، ذالک صدیقی، تلک اخواتی، اولئک اخواتی، اولئک اخواتی، یہ ہے ذالک اخوتی، وہ میرا بھائی ہے. اس کو بولتے ہیں ہاتھ جمع الکلمات، ان کا جمع بنانے کا. ام کی جمع امہات، اب کی جمع آبا الآبا، امرأۃ کی جمع النساء، عم کی جمع عمہ کی جمع عمات، ضعیف کی جمع ضعفاء، وزیر کی جمع وزراء، اسم کی جمع اسماء. اس کو بولتے ہیں کہ پڑھو اقرا، پڑھو لکھو. اصدقاء، اغنیاء، اقویاء، اطباء، فقراء، زملاء، وزراء، علماء. اس کو پڑھیں اصدقاء یعنی بہت سے دوست، اغنیاء دولت مند لوگ، اقویاء طاقت والے لوگ، اطباء ڈاکٹر بہت سے ڈاکٹر، فقراء بہت سے غریب، زملاء بہت سے ساتھی، وزراء بہت سے وزیر، علماء بہت سے علماء. اس کے بعد بولتے ہیں اسماء الاشارہ للبعید المفرد الجمع، یعنی بعید دور کے لیے اشارہ کریں گے تو واحد مذکر کے لیے ذالکا، واحد مؤنث کے لیے تلکا، اور جمع کے لیے اولئکا، چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو. اسی کو بتایا ذالکا طالب، وہ طالب، وہ لڑکا، وہ طالب علم ہے. تلکا طالبۃ، وہ طالبہ ہے. اولئک طلاب، وہ سب
طالب علم ہیں، اولئک طالبات وہ سب طالبات ہیں. اب بولتے محمد ذہب، محمد و حامد و علی ذہبو، چونکہ جمع آ گیا، تین نام آ گئے تو اب ذہب نے ذہبو ہوگا. مریم ذہبت، مریم گئی. مریم و آمنہ و فاطمہ ذہبنا، مریم آمنہ اور فاطمہ گئی. اب بولتے ہیں اس لیسن میں یہ سب الفاظ نئے آئے، اس کو آپ لوگ یاد کیجیے گا اور معنی بتائیں. ضعیف اس کی جمع ضعاف، اور ضعیفہ اسی کا مؤنث ہے. ٹھیک ہے. اس کی جمع امہات. اب اس کے جمع آبا، والد کے معنی میں ہے. قوی اس کے جمع اقویاء، عالم اس کے جمع علماء. تو اسی پہ آج کا یہ سبق ہم ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ کا سبق ہم اگلے دن شروع کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ سمجھنے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.